فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة ध्यान से सुने और देख कर पढ़ें وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا كلما قالوا هذا الذي رزقنا من
قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اس کو جلایا جائے، ایندھن جس کو بولتے ہیں، فیول. اس کا فیول کون ہوں گے؟ وقود، جس سے یہ آگ بھڑکائی جائے گی، انسان اور پتھر. انسان تو انسان ہے، اور حجارہ پتھروں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں ایک تو وہ بت ہے جنہیں لوگ پتھر کے بت اپنے سامنے یا لکڑیوں کے جس چیز کے بھی، حتیٰ کہ سورج چاند وغیرہ، وہ سب بھی جہنم میں ڈال کے جہنم ان سے بھڑکائی جائے گی. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ سب بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے. انتم لہا واردون، تم اسی میں داخل ہونے والے، یعنی تم اور تمہارے بت. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گندھک کے پتھر ہیں. حجارہ یعنی عام پتھر نہیں، گندھک کے پتھر ہیں. گندھک کے پتھر کیوں؟ کیونکہ ان پتھروں کی آگ بہت تیز ہوتی ہے، شدت کی حرارت ہوتی ہے ان میں، اس کا دھواں بہت تھک سا ہوتا ہے، بہت سمیلی سلفر، اس میں سمیل ہوتی ہے، بہت بری بدبو ہوتی ہے، اور وہ جسم کے ساتھ چپک بھی جاتی ہے. یعنی ایسے پتھر جب پگھلتے ہیں تو پھر وہ چپک جاتے ہیں. یہ اس کی سزا ہے جو کفر پر اڑا رہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے. یؤمنون بالغیب بات ہوئی تھی نا، لیکن اگر وہ کفر کرتا ہے تو عذاب النظیم تھا نا، یہ ہے عذاب النظیم. یہ ہے تو کفار کے لیے، لیکن آگ سے بچنے کے لیے تو ہم سب کو بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار تو آگ میں جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آگ میں جائیں گے کہ جو بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جنت میں جانے کی. اب یہ آگ اس آگ سے فرق ہوگی جس میں مسلمان جائیں گے یا پیغمبروں کو یا اللہ کو ماننے والے جائیں گے، دونوں میں فرق ہے. یہ منکرین کے لیے ہے آگ، لیکن دوسری آگ جو ہے استغفر اللہ، وہ بھی کچھ کم نہیں. فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اور اس آیت کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو جس آگ سے بچنے کا کہا جا رہا ہے اس کا ایندھن بھی انسان اور پتھر ہے. ابن مسعود وقودها الناس والحجارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ گندھک کے پتھر ہیں، اللہ نے ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن آسمان دنیا میں پیدا کیا اور کفار کے لیے تیار کیا، جب سے بنائے جا چکے ہیں یہ پتھر. اور دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے، یہ 70 دفعہ دھو کے بھیجی گئی ہے. اور یہ آگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ یقین کریں جب کچن میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی چیز گرم کرتے ہیں، کچھ پکاتے ہیں، کچھ بھی ساتھ ساتھ توبہ توبہ نکلتی ہے. یا اللہ بھاپ نہیں برداشت ہوتی، گرم برتن نہیں برداشت ہوتا، بس کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بس اس سے بچنا ہے. یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد بن جانا چاہیے تاکہ ہم غفلت سے نکلیں
اور اپنی آخرت کی فکر کرے. اور یہاں پر فرمایا گیا اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم اصل میں تو کفار کے لیے بنائی گئی، منکرین حق کے لیے بنائی گئی. تو اگر کوئی مومن اس میں جائے گا تو کسی ایسے ہی کام کے ارتکاب کی وجہ سے جائے گا جو اللہ کو پسند نہیں، اگرچہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم موجود ہے اس وقت بھی، وہ عدت تیار کر دی گئی ہے للکافرین. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص قرآن سے اعراض کرے، قرآن کا انکار کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جہنم مخلوق ہے، موجود ہے. یہ قیامت کے دن نہیں پیدا کی جائے گی، ابھی بھی ہے. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا. آگ سے پناہ مانگنی چاہیے ہم سب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللہ بس نظر بھی نہ آئے، دور سے بچا لینا. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر. اے اللہ، جبریل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، آپ کی تپش اور قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. لہذا ہر روز کوشش کرے کسی نہ کسی سجدے میں روز 3 دفعہ کم از کم اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار لکھ کے کہیں لگا لیں. اس کو بھولے نہیں، یہ ڈیلی کے کرنے کے کاموں میں ڈالیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس دن چلے جانا دنیا سے. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب جہنم کا ذکر آتا ہے انسان خوب ڈر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کا شوق بھی دلاتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ آتا ہے، ڈراوا اور خوشخبری ساتھ ساتھ آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر اور نذیر ہے تاکہ بندہ مومن اللہ کی رحمت کی رغبت رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اس طرح مغفرت کی امید رکھے. وبشر، اور خوشخبری دیجئے. بشارت ایسی چیز کی خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دے، وہ خبر جو انسان کو خوش کر دے. اور چہرہ بشرہ کہتے ہیں یعنی اسکن کو، یعنی جب خوش ہوتا ہے انسان تو وہ خوشی انسان کے چہرے سے نظر آنے لگتی ہے، اس کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی نظر آتی ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے، انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ خوشخبری دیجیے. بشر کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لا کر وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرتے ہیں. صرف دل سے زبان سے ایمان نہیں لائے بلکہ وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. عمل صالح ایمان کا حصہ ہے، عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوتا. یاد رکھیے دونوں چیزیں، عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوتا. تو عمل صالح کی 2 شرائط ہیں، ایک یہ کہ اخلاص ہو اس میں، اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ شریعت کے موافق ہو. جب یہ 2 کام کر لیں گے تو خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم جنات، کنڈیشن ہے خوشخبری کہ ان کے لیے باغات ہیں.
جن کے اندر درخت ہیں گھنے اور لمبے سایوں والے، عمدہ پھل ہیں، جس میں رہنے آتے ہیں. کنڈیشنل ہے خوشخبری کہ ان کے لیے باغات ہیں، اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ شریعت کے موافق ہو. جب یہ دو کام کر لیں گے تو خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم جنات، کنڈیشنل ہے خوشخبری کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے اندر درخت ہیں گھنے اور لمبے سایوں والے، عمدہ پھل ہیں، جس میں رہنے والا انتہائی لطف اندوز ہوگا ان ساری نعمتوں سے. کیونکہ جنت کہتے ہیں جس میں گھنے درخت ہو. اور جنتوں کے بھی کئی قسم ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ بھی 2 جنتیں اور. جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا. اور سب سے بڑی عمدہ اور بلند جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس. اور جنت عدن، بے شک اللہ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، باؤنڈری وال بنائے، اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا. فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی جو ایمان لا کر عمل کر کے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ فرمایا 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اس کا سیمٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریز موتی اور یاقوت ہیں. تجری من تحتها الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں، باغوں کے نیچے دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دنیا والی نہیں، جنت کی خاص شراب خالص. جنتی جیسے چاہیں گے انہیں اپنے لیے جاری کر لیں گے، جیسے چاہیں گے ساتھ لے جائیں گے. انہی نہروں سے درخت سیراب ہوتے ہیں اور پھر طرح طرح کے پھل بھی اس میں اگیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو نہریں بنائی ہیں ان میں انسانوں کے پینے کے لیے ایسا سامان ہوگا کہ جس سے وہ لذت پائیں گے. اور خاص طور پر نہر کوثر جو ہے، جو جنت میں ایک نہر ہوگی، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، اس کا پانی موتیوں پہ بہتا ہوگا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، ٹھنڈا، میٹھا اور سفید. اور خوشبودار پہاڑوں سے نہریں نکلیں گی، اور زمین کی سطح کے اوپر اندر مٹی میں سے نہیں نکلیں، اوپر نظر آئیں گی آپ. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یعنی جنت کا یہ پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگا، اس کے جنس میں سے ہوگا، لیکن خوبصورتی اور لذت اس کی اپنی ہوگی. کوئی پھل بد ذائقہ نہیں ہوگا. دنیا کے پھل ذائقے میں اور رنگ میں خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جب وہ پھلوں کا رزق دیا جائیں گے تو کہیں گے او یہ تو اس سے ملتے جلتے، یعنی مانوس ہوں گے ان سے نا. یعنی کوئی عجیب و غریب چیزیں نہیں ہوگی کہ انسان دیکھ کے ایک دم گھبرا جائے. یہ انسان کی فطرت ہے. کھانے کی چیز بھی کوئی نئی چیز دیکھتا تو پہلے تھوڑا ٹھٹکتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے کہ شکل کم از کم ویسی نظر آ رہی ہے جیسے پہلے کچھ کھایا تو رغبت سے کھاتا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، متشابہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں. یعنی بعض کہتے ہیں کہ رنگ میں مشابہت رکھتے ہوں گے، نام مختلف ہوں گے، بعض کہتے ہیں نام ویسے ہوں گے لیکن باقی چیزیں ان کی مختلف ہوں گی. جیسے آم ہے تو شکل میں یا رنگ میں آم جیسا دکھ رہا ہوگا، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مشابہت ناموں کی حد تک ہوگی، ناموں کی حد تک، لیکن اس کا ذائقہ اور خوشبو اور باقی لذت بہت زبردست. ابن عباس کہتے ہیں جنت میں جتنی چیزیں ہیں صرف ناموں کی حد تک ان کی دنیاوی چیزوں سے مشابہت ہے، اور وہاں جو بھی پھل ہوں گے وہ ہر ایک کی اپنی پسند کے ہوں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، جو وہ چاہیں گے چنیں، یعنی کوئی زبردستی نہیں کہ سبھی کچھ کھاؤ، جو دل چاہے کھاؤ. جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، بغیر گٹلی کے ہوں گے، اور سبھی میٹھے ہوں گے اور سافٹ بھی ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کا لفظ جو ہے مرد عورت دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر عورتیں مراد ہے. مراد پاکیزہ جوڑے بھی معنی کیا گیا ہے، اور پھر ازواج یعنی بیویوں کے لیے بھی آیا ہے، دونوں معنی کیے جاتے ہیں. یعنی ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، جسمانی بناوٹ بھی پاک ہوگی، زبان پاک ہوگی، نظریں پاک ہوں گی. یعنی ان کے اندر سب سے جو اعلیٰ کوالٹی ہوگی ان کی پاکیزگی ہوگی. کسی بھی انسان کے اندر سب سے بہترین کوالٹی کیا ہے؟ اس کی پاکیزگی، کی زبان سے کبھی کوئی گندا لفظ نہ نکالے اور اس کی سوچ میں نیگیٹیوٹی اور گندگی نہ ہو. تو جنت میں یہ چیز اپنے اعلیٰ درجے پر ہوگی. اور اسی طرح اگر عورتوں کے متعلق ہے تو یعنی حیض و نفاس سے پاک، اور بول و براز اور ہر قسم کی سیکریشن جو انسان کے جسم سے گندی نکلتی ہے ان سب سے پاک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس میں
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو موت کو باندھ کے لایا جائے گا، اس کو اس دیوار پہ کھڑا کر دیا جائے گا جو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں ہوگی. پھر کہا جائے گا اے اہل جنت، تو وہ خوف زدہ ہو کے جھانکیں گے. پھر آواز دی جائے گی اے اہل جہنم، تو خوشی سے جھانک کے دیکھیں گے، شاید ان کو بلایا گیا تو کوئی ان کی بخشش ہونے لگی. پھر دونوں سے پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے جسے ہم پہ مقرر کیا گیا. چنانچہ اس دیوار کے اوپر جو جنت اور جہنم کے بیچ، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اہل جنت سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ رہو گے، جہنم والوں سے بھی کہا جائے گا. اس کو دیکھ کے جہنم والے اگر غم سے مر سکتے تو مر جاتے کہ اب موت بھی نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں دینی چاہیے، اچھی اچھی خبر سنانی چاہیے، صرف ڈرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں خوشخبری دینے والے کی بات بھی ہے، اور جس کو خوشخبری دی گئی ان کی بات بھی ہے، اور جس چیز کی خوشخبری دی گئی وہ بھی ہے، اور جس سبب سے خوشخبری دی گئی وہ سب. چار چیزیں پائی جاتی خوشخبری سے متعلق: دینے والا، لینے والا، وہ چیز جس کی خوشخبری، اور وہ کام جس پہ خوشخبری. ٹھیک ہے. دینے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا پھر جو آپ کی امت کے لوگ اس قرآن کو آگے سکھاتے ہیں. اور کن کو دی جا رہی ہے؟ جو نیک عمل کریں ایمان لا کر. کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری. اور کس وجہ سے خوشخبری ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. اور یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے جو کسی کو ملے، کیونکہ انسان کی ساری آرزوئیں یہاں پوری ہوں گی. اس لیے ہمیں ہر روز جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے، اور جب جنت مانگے تو جنت الفردوس کا سوال کریں، اور ہر اس کام کا اور ہر اس قول اور فعل کا سوال جو جنت میں لے جائے. اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.